الحمد لله نحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا ماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد کئی جمعوں سے اس آیہ مبارکہ پر ذکر ہو رہا ہے کہ ایمانداروں کو اللہ آزماتا ہے، کبھی مال کی کمی کے ساتھ، کبھی اولاد کے لے جانے کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی پیاس کے ساتھ، مختلف معاملات پر۔ اسی ضمن میں یہ محرم شریف کا مہینہ اہل بیت کے لیے ابتلا اور آزمائش کا مہینہ تھا۔ کربلا شریف کے واقعہ میں سارا جتنا ہے، اگر اسے زندگی بھر بیان کرتا رہے پورا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ کربلا کہہ لیجیے یا اسے عشق حسین کہہ لیجیے، بس ایسا ہے۔ عشق حسین ہے یا کربلا کا واقعہ ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد کامیابی، دشمن نے جب کامیابی حاصل کر لی تو لاشیں کربلا میں پڑے ہیں، شہداء کی لاشیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان لاشوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ کیا صورتحال کیا ہے، میرے بیٹوں کی، میرے بھائی کی لاشیں ہیں۔ تو اس رات کی تاریکی میں حیران ہوئی دیکھ کر کہ ایک گھوڑ سوار ان لاشوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی حیران ہے کہ یہ کون آ گیا ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور چکر کاٹ رہا ہے، لاشوں کو دیکھ رہا ہے۔ پوچھتی ہیں کون ہیں آپ جو حسین کی لاش کو دیکھنے آئے ہیں؟ تو جواب آتا ہے زینب مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے اس صدمے کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیٹھی بڑی رو رہی ہیں، بہت رو رہی ہیں، آہوزاری ہے، آنکھوں سے موتیوں کی چھڑی لگی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، خواتین نے، گھر والوں نے، اہل بیت نے، کہ رونے کی وجہ کیا ہے، آج آپ بڑے درد سے رو رہی ہیں۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے رات حضور کی زیارت نصیب ہوئی، رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا ہے، علی وجہی ولیت ہی تراب، میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مٹی کے آثار ہیں، گرد و غبار کے آثار ہیں، میں نے دیکھا آپ کی داڑھی مبارک پر گرد و غبار کے آثار ہیں۔ میں پریشان ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آج
آپ کا حسین چہرہ گرد و غبار سے کیوں اٹا لدرا رہا ہے؟ مبارک داڑھی پر گرد و غبار کے آثار کیوں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں سلمہ شہید تو علی قتل الحسین، میں حسین کی قتل گاہ میں گیا تھا، آج میری داڑھی پر گرد و غبار اس لیے ہے کہ میں نے حسین کی قتل گاہ کا معائنہ کیا تھا اور وہ آثار ہیں۔ دشمن کامیاب ہو گیا ہے بظاہر، حقیقتاً تو ساری قیامت تک کے لیے دشمن مر گیا ہے، اب یزید کا نام لیوا نہیں ہے۔ بظاہر اس کی کامیابی تھی اور جشن منایا تھا۔ امام عالی مقام کا سر عطر نیزے پر ہے، قافلہ اہل بیت کا قافلہ ہتھ کڑیوں کے ساتھ پا بجولا گرفتار ہے۔ قافلہ چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے اور سر حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ یحییٰ جو عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ سر جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس نے برملا کہا کہ اس کا نانا سچا رسول تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی، اگر خدا نخواستہ اس کے نانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو آج سر کی حالت یہ نہ ہوتی، آج سر قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے۔ امام عالی مقام فرما رہے تھے کہ قرآن ہم پر اترا ہے، ہم اس کی حفاظت زندگی میں بھی کریں گے اور موت کے بعد بھی کریں گے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، اللہ کو ایسی منظور تھا۔ اہل بیت کرام پاپ جولا ہیں، ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر سوار ہیں۔ کوفہ کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں ایک بوڑھی نے قافلہ روکا کہ ٹھہر جاؤ۔ وہ پوچھتی ہے سربراہ سے کہ اس قافلے کا سربراہ کون ہے؟ دشمن کے سربراہ سے پوچھا کہ اس قافلے کا سربراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا زینب ہے، سیدہ زینب اس قافلے کی سربراہی کر رہی ہیں۔ تو یہ بوڑھی کہتی ہے کہ مجھے ان سے ملنے کی اجازت دو، میں اس خاتون کی زیارت کروں جو اس لٹے پٹے قافلے کو لے کر جا رہی ہیں، ان کا حال کیا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے پاس پانی تھا اور خشک روٹیاں تھیں، کچھ سامان تھا کھانے پینے کا۔ یزیدیوں نے سیدہ زینب کو دکھا دیا اور یہ بوڑھی کہتی ہے کہ کبھی ایک وقت تھا کہ میں فاطمہ الزہرا کی نوکر تھی، گھر میں خدمت کرتی تھی، نوکری کرتی تھی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ اماں تو نے بڑا اچھا کیا، ہمارے لیے پانی لے آئی، کھانے کا سامان لے آئی، اللہ تجھے جزا دے۔ جب تو فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکری کرتی تھی اس وقت کی کوئی بات تجھے یاد ہے، کوئی واقعہ؟ تو وہ بوڑھی اماں کہتی ہاں مجھے یاد ہے، ان دنوں ایک ان کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ پنگوڑے میں ہوتی تھی تو میں اسے بھی چولہا دلایا کرتی تھی، جب وہ روتی تھی تو میں چپ کراتی تھی۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں اماں تجھے پتہ ہے وہ کون تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ فرماتی وہ میں ہی تھی، وہ میں ہی تھی جو تو نے دیکھا اور چولہا چلایا، وہ میں ہی تھی۔ یہ قافلہ سیدہ زینب نے بڑی دعائیں دی اماں کو کہ تو نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑے پیار کا مظاہرہ کیا ہے۔ قافلہ آگے چلتا گیا،
کوفہ کے قریب یہ قافلہ پہنچا، عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت ہے۔ حضور سیدہ زینب رو کر عرض کرتی ہیں یا اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کوئی وضو کی صورت نہیں ہے، افسوس ہے کہ وضو نہیں کر سکتے، ورنہ نماز وضو کر کے پڑھتے، جس سے عمل کا اندازہ کریں کہ یہ واقعہ کربلا سے واقعہ نہیں ہے، یہ درس عمل بھی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے درس عمل ہے کہ حضور کی آل پاک نے دین کی حفاظت کس قدر کی ہے، دین کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اب نماز کا وقت ہے، درد ہے، ہتھ کڑیاں بھی ہیں، بیڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، مگر فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا اللہ زینب کی صورتحال یہ ہے، تو دیکھ رہا ہے پانی نہیں ہے، ہم وضو نہیں کر سکتے، ہمارا بغیر وضو کے تیمم کے ساتھ ہی ہمارے سجدے کو قبول کر لینا۔ قافلہ، لٹا پٹا قافلہ، اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کا قافلہ عصر کے وقت کوفہ میں پہنچا ہے۔ کوفہ کے فریبی لوگ، کوفہ کے دغا باز لوگ، کوفہ کے ظالم لوگ، جن کی زبانیں تو حسین کے ساتھ تھیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھیں، اور یزید کی حمایت میں ان کے نیزے تھے، تلواریں تھیں، چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ آ گیا ہے، خوشی کر رہے ہیں۔ ابن حسین نے اچھا نہیں کیا، ضد کی ہے۔ آپ نے سیدہ زین جلال میں آ کر فرماتی ہیں، اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کر دی جائے۔ اور آج اگر عدالتوں میں ظالموں کے سامنے حق چل رہا ہے تو حسین کی سنت پاک ہے، سیدہ زینب کی سنت پاک ہے، آل مصطفیٰ کی سنت پاک ہے، اہل بیت کی سنت پاک ہے کہ ظالموں کے سامنے بھی حق گوئی ہے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں اور قیامت تک یہ حق گوئی کی رسم رہے گی، اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا، اہل بیت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، حسین مرا نہیں، حسین شہید ہے، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دی ہے، دین کے لیے قربانی دی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، اور شہید مرا نہیں کرتا، شہید کی موت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی تو حیات ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی حیات کیسی ہے، وہ زندہ۔ کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست، وہ لوگ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خنجر تسلیم و رضا کے خنجر سے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست، ہر لمحہ انہیں نئی روح ملتی ہے، ہر لمحہ انہیں نئی جان ملتی ہے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے۔ دوسری آیت پاک میں اور وضاحت کے ساتھ شہید کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ
جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. پہلی آیت پاک میں ارشاد ہے انہیں مردہ نہ کہو. کوئی کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے ہم مردہ انہیں کہتے نہیں ہیں, شہیدوں کو ہیں تو مردہ, گمان ان کا یہ ہے کہ ہیں مردہ. خلا کے کائنات فرماتے بلا تحسبن, انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, مردہ گمان بھی نہ کرو. ہرگز نہ میرے داں کے دلش زندہ شد بعشق, سب تست بر جریدائے عالم دوا میں ماں. کبھی وہ بڑھتا نہیں ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق, جس کا دل عشق الہی کے ساتھ زندہ ہو گیا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی. ہرگز نہ میرد, ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق, جس کا دل عشق الہی کے ساتھ زندہ ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق, سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں. اس کی تو حیات بڑی پکی ہے, وہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے. شہید کی بات آ گئی, آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی شہید ہے, مردہ نہیں, اسے مردہ نہ کہو. تو غلط کہہ رہا ہے, بکواس کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جان ضائع کی. نہیں, وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. شہید کا معنی حاضر کا آتا ہے, شہید بمعنی حاضر ہے. شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قتل کے ساتھ, اپنی جان دینے کے ساتھ فوراً جنت میں حاضر ہو جاتا ہے. ایک چونکہ شہید کا معنی حاضر کا ہے اور وہ فوراً جنت میں حاضر ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے فوری طور پر جنت میں حاضری کی صورت یہ ہے کہ قبر کے سوالات ختم, من ربوں کا سوال شہید سے ختم, ماں دینوں کا سوال شہید سے ختم, ماذا تقول فی حق حاضر رجل شہید سے ختم. اس کی قتل کے ساتھ, شہادت کے ساتھ, جو اللہ کی راہ میں اس نے اپنی قربانی دی ہے اس کے ساتھ فوراً وہ جنت میں حاضر ہو جاتا ہے. اس لیے شہید کا معنی حاضر ہے. ایک یا شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو فوراً بارگاہ قدس میں حاضر ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی ہے شہید کی. اور خلاق کائنات رب ذوالجلال شہید سے فرماتا ہے کہ تجھے کسی شے کی تمنا ہے, تو کچھ چاہتا ہے؟ تو شہید کہتا ہے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ پھر مجھے واپس بھیج, اسی طرح پھر میں قربانی پیش کروں. اتنا ذوق ہوتا ہے شہید کو اپنے قتل میں, اپنی قربانی میں, کہ وہ وہاں بارگاہ قدس کے سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پھر جاؤں. بارگاہ قدس سے حکم ملتا ہے کہ نہیں, اب وہ ایک مرتبہ ہی تھا, ختم ہو گیا. شہید کو یہ شرف حاصل ہے. شہید کا معنی ایک تو حاضری کا ہے, ایک شہید کا معنی آتا ہے گواہ کا. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ حاضر بھی ہے اور گواہ بھی ہے. شہید کا معنی گواہ کا بھی ہے. انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن تیرے میرے اعمال کے گواہی دیں گے, اور شہید جو ہے یہ سرکاری گواہ ہوگا. انبیاء تو ہے نا, یہ سرکاری گواہ ہوگا, یہ ہماری معاملات کی گواہی شہید بارگاہ قدس میں دے گا. شہید کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے خاندان, اپنے احباب, اپنے ملنے والے 70 افراد کی سفارش کرے گا, 70 افراد کو بخشوائے گا. شہید کو نبی سے بہت بڑا قریبی تعلق ہے. ویسے نہیں ہے کہ اس نے جان دے دی ہے بس بات ختم ہو گئی, بڑا تعلق ہے. شہید کا خون
جب تک اس کے جسم میں رہتا ہے اس کی جسم کی حیات کا سبب بنا رہتا ہے. جب تک جسم میں ہے شہید کی جسم کی حیات کا سبب ہے، اور جب شہید کا خون زمین پر گرتا ہے تو پھر ملت اسلامیہ کی حیات کا سبب بن جاتا ہے. آج امام عالی مقام کا خون، شہید شہادت کا خون ملت اسلامیہ کی حیات کا سبب ہے. آج ملت اسلامیہ کے اندر حیات ہے تو حسین خون کا صدقہ ہے، اہل بیت کے خون کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. نبی کے ساتھ شہید کو بہت بڑا قریب کا تعلق ہے. نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی. میری نیند وضو توڑ دیتی ہے، آپ کی نیند وضو توڑ دیتی ہے. جیسے پیشاب وضو توڑ دیتا ہے، پخانہ وضو توڑ دیتا ہے، ہوا کا خارج ہونا وضو توڑ دیتا ہے، ایسے ہی نیند جو ہے میری نیند وہ وضو توڑ دیتی ہے. نبی سو کر اٹھے تو اس کا وضو ہے. بے شمار حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آرام کیا ہے، سو گئے ہیں، خراٹے کی آواز سنی گئی ہے، پھر نماز کا وقت ہوا ہے تو اٹھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا، نیند نے وضو توڑا ہی نہیں تھا، اس لیے وضو کی حالت اس حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے. نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی. شہید نے اپنی شہادت سے پہلے جو غسل کیا ہے، اب وہ شہید ہو گیا ہے تو کیا اسے نہلایا جائے گا؟ نہیں، اسے اسی خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. وہ خون اس کی شہادت دے گا. تو شہید کا خون، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، شہید کا غسل جو ہے وہ شہید کی موت اس کا غسل نہیں توڑتی، وہ بغیر غسل کے کیا جاتا ہے. شہید کی بات ہو رہی ہے. شہید کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شہید حکمی، ایک ہے شہید حقیقی. شہید حکمی کا شہید حقیقی سے فرق ہے. شہید حکمی کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل تو نہیں ہوا، خون تو اس نے نہیں دیا، شہید تو نہیں ہوا، مگر اسے ثواب شہادت کا مل رہا ہے. یہ شہید حکمی ہے کہ قتل نہیں ہوا، خنجر نہیں چلا، نیزہ نہیں لگا، خون نہیں بہا، مگر ثواب اسے مل رہا ہے تو شہید کا ثواب مل رہا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 شہید ہیں، 5 افراد 5 طبقے شہداء کے ہیں. المطعون، طاعون کی بیماری سے جو مرا ہے وہ قتل کے ساتھ نہیں مرا، اسے بھی شہید کا ثواب ہے. بیمار سے نہیں مرا، اسے بھی ثواب شہید کا ثواب ہے. دریا میں ڈوب کر جو مرا ہے قتل سے نہیں ہے، تلوار سے نہیں ہے، نیزے سے نہیں ہے، مگر اسے ثواب شہید کا ہے. آگ میں جو جل گیا ہے، آگ لگی، آگ میں جل گیا، واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ قتل نہیں ہوا مگر اسے ثواب شہید کا ہے. سانپ کا ڈسا ہوا، سانپ نے ڈسا ہے، قتل نہیں ہوا وہ، مگر اس کی موت عام دوسری موت کی طرح ہے، ثواب اللہ تعالیٰ اسے شہید کا دے دیتا ہے. یہ لوگ شہید حکمی ہیں کہ انہیں شہادت کا ثواب ہے.
شہید حقیقی وہ ہے جو میدان جنگ میں خدا کی یاد میں خدا کے دین کی خاطر اسلام کی برتری کے لیے لڑا ہے اور شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کے اس کہنے پر بکواس پر کہ حسین مرتا نہ، اس کا سر یہاں نہ آتا، نیزے پر سر نہ چڑھتا، کاش کہ وہ سمجھ جاتا کہ یزید کی حکومت صحیح ہے اور وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ آپ فرماتے نہیں، وہ حق پر تھے۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے ہیڈ سردار ہیں، لاکھوں افراد 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں درویشوں کو کس قدر دخل ہے۔ میں نارمے میں تقریر کر رہا تھا، ایک جگہ بہت بڑا جلسہ تھا، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ ایسے کیا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی یہاں سارے لوگ آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، آپ بھی، سارے قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن سنا رہے ہیں، ہم کس کے قرآن کو مانیں، کس کی بات کو مانیں؟ سوال اس کا بڑا وزنی تھا، لوگ بڑے متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا بیٹے آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا جی میں دلی سے ہوں۔ میں نے کہا پہلے مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ دلی میں اسلام کیسے گیا ہے، یہ بتائیں۔ اب وہ خاموش تھا، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام صوفیاء کی ذریعہ سے پھیلا ہے۔ داتا حجویری کا اڈا قائم ہے لاہور میں، خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، فرید الدین مسعود گنج شکر نے ہزاروں غیر مسلموں کو اسلام سکھایا ہے۔ بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا ہے تو ان بزرگوں کے ذریعہ جو میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں، اور یہ 2 4 نہیں ہیں، 20 ہیں، اہل اللہ 20 ہیں جن اسلام کو پھیلایا ہے۔ میں تو تجھے اپنے آباء و اجداد کا نام بتا رہا ہوں، کسی کا نام داتا حجویری ہے، کسی کا نام فرید الدین ہے، کسی کا نام نظام الدین دہلوی ہے، یہ تو بے شمار ہیں۔ اگر کوئی ایسا اور تیرے علم میں بھی ہے دوسرے کو وہ بھی بتا دے۔ اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی خدمت، اسلام کا چرچا، اسلام کو فروغ ملا بر صغیر میں بالخصوص، اور باہر دنیا کے اندر اسلام صحابہ کے تجارت کے ساتھ پھیلا۔ صحابہ تاجر کے طور پر جاتے ہیں اور اتنی ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، اتنی دیانتداری سے سودا بیچتے ہیں، گاہک کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بے شمار ملکوں کے اندر اسلام، چین کے اندر اسلام، صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اسلام پھیلا تو صحابہ کی کوششوں سے پھیلا ہے۔ خواجہ اجمیری کی بات کر رہا تھا، فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ حسین کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، دی ہست حسین، حسین دین ہے، دی پناہ ہست حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ اگر آج یہ کیفیت نہ ہوتی تو دین کی حفاظت آج ایسے نہ ہوتی جیسے آج ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں دین کی حفاظت ہو رہی ہے تو حسین کا صدقہ ہے کہ آپ نے یزید کے ساتھ لڑ کر، اس ظالم حکمران کے ساتھ لڑ کر، ایک بے ایمان کے ساتھ لڑ کر اسلام کو فروغ بخشا ہے۔ سرداد، اگلا شعر ہے، سرداد نداد دست در دست یزید، امام علی مقام نے سر دے دیا تھا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا تھا اور یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا تھا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین
سچ یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ آج مجھے چاہیے، ہم ذکر تو ہی حسین پاک کا کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، مگر عمل نہیں ہے۔ ہم جو ذکر کرنے والے ہیں سارے لوگ وہ سوچیں کہ حسین پاک اور حسین کی آل نے نماز کا کس قدر خیال کیا تھا، دین کا کس قدر خیال کیا تھا۔ کربلا کے میدان میں ہتھکڑیاں ہیں مگر نماز ضائع نہیں ہے، کربلا کے میدان میں بیڑیاں ہیں مگر نماز پڑھی جا رہی ہے، سفر قافلے کا سفر ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ امام علی مکان سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ یزید ابن زیاد کے سامنے سیدہ زینب کی بڑی جاندار تقریر تھی۔ خواتین کو درس ملتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں کھلی کھلی باتیں کریں۔ آج کی بات، ایک چھوٹی سی بچی آئی صبح صبح، اس کے ماں باپ ساتھ تھے، شاید کوئی بیٹھا ہو، اس وقت بھی کافی آدمی بیٹھے تھے، بالکل چھوٹی سی بچی تھی۔ اس نے آ کر مجھ سے مصافحہ کیا، میں نے، معصوم بچی تھی 4-5 سال کی، میں نے مصافحہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے تیرا نام کیا؟ اس نے نام بتایا۔ میں نے کہا کیا کرتی ہے؟ بچی کہتی میں بابا جی پڑھتی ہوں۔ کیا پڑھتی ہے؟ قرآن پڑھتی ہوں، دین پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا تم دین پڑھ کر تو جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں دین پڑھتی ہوں، حیران کن بات ہے، یہ آج کا واقعہ ہے۔ تو دین کی باتیں، دین پڑھ کر کیا کرے گی؟ دین تو کہتی ہے میں دین پڑھتی ہوں، دین پڑھ کر بیٹی کرے گی کیا؟ تو کہتی میں واعظ کیا کروں گی، میں تقریر کروں گی۔ میں نے کہا اچھا بیٹی وہ تقریر ذرا سنا دے۔ تو تقریر کیا کرے گی؟ تو اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا میں خواتین سے کہوں گی کہ نماز پڑھو، میں خواتین سے کہوں گی کہ روزے رکھو، میں عورتوں سے کہوں گی کہ سچ بولو، میں عورتوں سے کہوں گی کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ میں تو حیران ہوا۔ اس نے ایسی تقریر کی، ہمارے اس مجمع میں 10 12 15 20 آدمی بیٹھے تھے۔ تو سیدہ زینب کا جاندار خطاب ابن زیاد کے دربار میں یہ سبق دیتا ہے خواتین کو کہ وہ حق گوئی کا کام کریں، وہ سمجھائیں، اولاد کو سمجھائیں۔ بہترین تربیت کا ماں ہے، ماؤں کو چاہیے کہ بیٹوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا خیال کریں، ان کی پڑھائی کا خیال کریں، ان کے نماز روزے کا خیال کریں، ان کی ادب و احترام کا خیال کریں۔ یہ باتیں امام علی مقام کے سلسلہ میں جو سیدہ زینب نے ابن زیاد کے سامنے حق گوئی کی، اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ ایک خاتون میرے سامنے اتنی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، اس ظالم کے پاس، ابن زیاد کے پاس، اور امام حسین علی مقام کا سر پاک بھی پڑا تھا۔ اس ظالم نے چھڑی پکڑ کر امام علی مقام کے منہ پر لگائی اور غصے سے کہا کہ اگر تو یزید کی بات مان جاتا تو آج یہ صورت نہ ہوتی۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اس محفل میں موجود تھے۔ ابن زیاد نے جب یہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم چلا اٹھے، فرماتے ہیں ظالم، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر، ہوش کر۔ تو جانتا ہے کہ جس کے منہ پر تو چھڑی مار رہی ہے یہ منہ کس کا ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کا منہ ہے، یہ مصطفیٰ کے نواسے کا منہ ہے، اور جس منہ پر تو چھڑی مار رہا ہے اس منہ کو مصطفیٰ نے 12 بوسے دیے تھے۔ جس پیشانی پر تو چھڑی مار رہا ہے اس پیشانی پر مصطفیٰ کے بوسے تھے۔ اچانک چونکہ عصر کا وقت تھا، اذان ہوئی، اذان کی آواز آئی کوفہ سے۔ سیدہ فرماتی دیکھ ظالم، تیرا نعرہ ختم ہو جائے گا، یزید کے نعرے ختم ہو جائیں گے، ختم ہو گئے، آج میرے باپ کا نعرہ بول رہا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قیامت تک اذان کی آواز آتی رہے گی، اور حسین نے جو نعرہ لگایا ہے اللہ اکبر کا وہ گونجتا رہے گا۔ بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ اب اس قافلے کو دمشق لے جاؤ۔ یزید خود دمشق میں تھا، کوفے میں نہیں تھا، ابن زیاد کوفے میں تھا۔ اب یہ قافلہ قید خانہ کے ایک اور واقعہ بھی کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خانے کے دروازے پر کوفہ میں بیٹھی ہیں، ایک فلاں جگہ جا رہا ہوں، کس راستہ سے جاؤ گے؟ کربلا کے راستہ سے جاؤں گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی تو کربلا کے راستہ سے گزرے گا، کربلا میں میرے بابا کی لاش ہے، حسین کی لاش ہے، وہاں سے گزرے تو اسے سینے سے، میری طرف سے سینے سے لگانا اور کہنا کہ سکینہ سلام کہتی تھی، سکینہ سلام کہتی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ قافلہ کوفہ سے چلا، دمشق یزید کے دربار میں لایا گیا، قید خانے میں ٹھہرایا گیا۔ یزید کے سامنے جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو یزید نے بھی ایسی باتیں، بے تکی باتیں کہیں جن کا جواب سیدہ زینب نے بڑے برملا جرأت بھرے انداز میں کہا کہ حسین نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، میدان میں وہ کوشش کر رہا تھا، تم کہتے ہو کہ اس نے زیادتی کی، غلط ہے، اس نے کوشش کی تھی کہ وہ واپس چلا جائے، تیری فوج نے انہیں واپس جانے کا موقع نہیں دیا، وہ چاہتے تھے کہ کوفہ میں امن کے ساتھ داخل ہو جائیں، تیری ظالم فوج نے انہیں کوفہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، وہ چاہتے تھے جنگ نہ ہو، تیری ظالم فوج جنگ کرنے پر آمادہ تھی، تلوار تھے، نیزے تھے۔ یزید سنتا رہا، اپنی باتیں جو اس کے ذہن میں آئیں امام عالی مقام کے خلاف کہتا رہا، اور سیدہ زینب جواب دیتی رہیں۔ اس کے بعد یزید نے پھر نعمان ابن بشیر سے کہا، ایک صحابی تھے، کہ یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، انہیں سزا مل گئی، اس قافلے کو جاؤ مدینہ لے جاؤ، یہ جو ان کا گھر ہے اس قافلے کو وہاں چھوڑو۔ نعمان ابن بشیر کی قیادت میں یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی راہ لیتا ہے۔ سیدہ زینب جب چلتی ہیں تو فرماتی ہیں حسین کو مقتول، محبوب یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے کہ ہمیں مدینہ لے جایا جا رہا ہے جس مدینے سے ہم نکلے تھے۔ حسین کا مقتول و نسلوں کا قطائی، اللہ کے محبوب حسین شہید ہو گئے اور تیری نسل کو نقصان پہنچا ہے، تیرے خاندان کو نقصان پہنچا ہے۔ حسین کو مقتول و نسلوں کا قطائی۔ اب یہ کئی دنوں کی منزلوں کے بعد قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو مدینہ کے لوگ بڑے بیتاب تھے، واقعات سن رہے تھے، حالات سارے سن چکے تھے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، امام علی مقام نے کس قدر جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جان دی ہے اور خدا ذوالجلال کے دین کا تحفظ کیا ہے۔ اس قافلے کے استقبال کے لیے سارا مدینہ امڈ آیا تھا، اور وہ کیسے کس طریقے سے امڈ آیا تھا
مبارکبادیاں نہیں تھی، آہوزاری تھی، آہوزاری تھی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ جب میں گئی ہوں یہاں سے اس وقت تک تو میرے پاس 40 افراد کا قافلہ تھا، اور آج لٹا پٹا قافلہ آیا ہے تو یہ ہے۔ اب پتہ نہیں کیا صورت تھی کہ جب یہ قافلہ اماں فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر پہنچا ہوگا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ، پٹا ہوا قافلہ، زخمی قافلہ، اہل بیت کا قافلہ جب گنبد خضرا کے سائے میں آیا ہوگا تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی اور مدینہ والوں کی کیا حالت ہوگی۔ یہ تھی مختصر سی بات۔ قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا، اب یزید کی ظالمانہ کیفیت، ابھی اس کا غصہ ظالم کا نرم نہیں ہوا، خیمے جلائے ہیں غصہ نرم نہیں ہوا، شہادتیں کی ہیں غصہ نرم نہیں ہوا، ننگے اونٹوں پر بٹھائے ہیں غصہ نرم نہیں ہوا، ہتھکڑیاں لگائی ہیں غصہ نرم نہیں ہوا۔ اب اس کے غصے کا یہ عالم تھا ظالم کا کہ 2200 یا 1200 ظالموں کا، تلوار سے مسلح آدمیوں کا، 1200 ہے یا 2200 ہے، یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ مدینے کے لوگ حسین کے نام لیوا ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، یزید کے خلاف ہیں۔ اور یہ جس میدان میں یہ صحابہ مدینہ پاک کا میدان جس میں یہ جنگ ہوئی، میں نے بھی اس میدان میں جا کر چند آنسو بہائے ہوئے۔ 700 اس ظالم حکمران نے 700 صحابہ کو اس میدان میں مدینہ میں شہید کیا تھا۔ 700 صحابہ شہید ہیں، اور صحابہ کے علاوہ عام جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اور حالت یہ ہے مدینہ منورہ کئی دن تک ظالم حکمران کی فوج نے یہ کوہرام برپا کیا مدینہ منورہ میں کہ کئی دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر نماز باجماعت نہیں ہوئی، نماز باجماعت نہیں ہوئی۔ سعید ابن مسیب ایک جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے کو مجنون بنا لیا کہ میں پاگل ہوں، مجنون ہوں۔ اس یزیدی فوج نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے، اسے کیا مارنا ہے، چھوڑو۔ سعید ابن مسیب نماز کے وقت جب قبر اطہر سے اذان کی آواز ہوتی تھی، جسے سعید ابن مسیب سن کر نماز پڑھتے تھے، کئی دن تک یہ نماز کی حالت رہی ہے، مسجد نبوی شریف برباد رہی ہے، اور مدینہ منورہ میں تہبالہ کا نظام تھا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف اس نے مدینہ پاک میں حملہ کر کے اپنے ظالم ہونے کا ثبوت دیا ہے، پھر فوج سے کہا کیا مدینہ منورہ کے لوگ تو دب گئے ہیں کہ 10,000 شہید ہوا ہے، 700 صحابی شہید ہوئے ہیں، اور اب یہ حسین کا نام نہیں لیں گے۔ مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، حسین کا نام پھر بھی گونجتا رہا، اس وقت بھی گونجتا رہا، 1400 سال ہو گئے ہیں گونج رہا ہے، قیامت آئے گی لاکھوں سالوں کو گونجتا رہے گا، حق کی آواز بلند رہے گی۔ اور یہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ جو آپ نے راستہ قائم کر دیا کہ ظالم کے سامنے حق بات کہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اب یہ جہاد
1400 سال سے جلیل القدر لوگ اہل اللہ بڑے بڑے ظالموں کے سامنے، بڑی تفصیلات ہیں، بڑے بڑے ظالموں کے سامنے انہوں نے حق بات کہی ہے، مرتے رہے ہیں، قتل ہوتے رہے ہیں، حق بات کہتے رہے۔ قیامت آ جائے گی، قیامت تک لوگ حق بات کہتے رہیں گے۔ یہ درس عمل ہے۔ کربلا کا میدان عشق حسین بھی ہے اور درس عمل بھی ہے۔ خلاصے کی بات، کربلا کا میدان درس حسین ہے، عشق حسین ہے اور درس عمل ہے۔ عمل مجھے بتاتا ہے کہ حق گوئی مجھے چاہیے، ظالم کے سامنے مر جاؤں، حق بات کہنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا یہ سلسلہ رہا، حسین پاک کی یاد پاک رہی اور سلسلہ رہا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ۔ ہم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، نقص مال کے ساتھ، جانوں کے لینے کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، قتل و غارت کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور وہ لوگ جو پھر صبر کر جاتے ہیں مشکلات میں، انہیں بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایسے لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سے ایک گھر میں ایک آدمی گیا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، اگر سارا گھر چلا جائے پھر بھی ہم اللہ کے لیے ہیں۔ تو اہل اللہ کے ساتھ یہ وہ واقعات تھے، مختصر باتیں تھیں۔ کعبے پر بھی اس نے ظالم نے حملہ کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد کعبہ شریف پر حملہ کیا اور پتھر برسائے ہیں۔ کعبہ شریف کا صحن اس کی منجنیکوں کے پتھروں سے بھر گیا تھا، اور کعبہ شریف کا غلاف وہ زخمی ہو گیا تھا، جل گیا تھا۔ تو یہ اس کا ظلم ہے۔ پتہ نہیں لوگ، کئی لوگ آج بھی اس کی ظالم کی قائل ہیں کہ وہ اچھا آدمی تھا، وہ پتہ نہیں کیسے سمجھتے اچھا آدمی تھا۔ دین کا باغی ہے، اسلام کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے، مدینے کا دشمن ہے، مکہ کا دشمن ہے، پھر اس کے لیے اچھے الفاظ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی۔ حسین پاک نے عمل کر کے بتایا کہ دشمن کے سامنے لڑ جاؤ، مر جاؤ، حق بات کہو۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے اور سچ کہنے کی توفیق عطا کرے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔